جاتی ہے۔ اللہ والوں سے محبت یہ اللہ ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کر کے معاذ اللہ کو چھوڑ دیتے، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جو اللہ والوں سے دور کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی طرح کے وسوسے دلوں میں ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے ذہن کے بعد خالی ہم اللہ والوں سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کی وجہ سے کیوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ جب ہمیں اپنے رب سے پیار ہے، اپنے رب سے محبت ہے، تو جو ہمارے رب کے قریب ہو جائے گا، جو ہمارے رب کا پیارا ہو جائے گا، ہمیں اس سے بھی پیار ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ والوں سے پیار ہے اور اللہ والوں کے ساتھ ساتھ جو رب کائنات کے محبوب ہیں ان سے سب سے زیادہ پیار آنا ہو۔ اللہ والوں سے پیار اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کے قریب ہوئے، تو اللہ کے محبوب سے سب سے زیادہ پیار کیوں نہ ہو کہ جتنا قریب اللہ کے محبوب سے، جتنا قریب اللہ کے محبوب اللہ کے قریب ہے، اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قریب جو ہستی ہے، میرے رب کے قریب سب سے زیادہ جو ہستی ہے وہ ہمارے آقا ہیں۔ اس لیے ہمارے رب کے قریب جب سب سے زیادہ ہمارے آقا ہوئے تو ہمارے آقا سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کے صدقے جب اولیاء قریب ہوئے تو ہمیں اولیاء کرام سے بھی محبت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو سلامت رکھے، چور اس محبت کو چھیننے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اس طرح حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے ابتداء گفتگو میں عرض کیا کہ جناب اللہ والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اس سے کہیے جناب آپ غلط کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں سے محبت کی اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر اپنے آقا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اپنا محبوب بنایا اور اللہ نے حضور کے صدقے اولیاء کو اپنا محبوب بنایا۔ اس لیے اللہ جس کو اپنا محبوب بنائے گا ہمیں اس سے پیار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سارے اولیاء سے محبت نصیب فرمائے اور اولیاء سے محبت کو نہ ہو۔ اولیاء نے رب تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، اولیاء نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا، اللہ کے خوف سے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارا، تو رب نے انعام کیا دیا؟ رب نے انعام کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جب اپنی زندگی کو گزارا تو رب تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگوں سن لو، جنہوں نے اپنی زندگی کو میرے خوف سے گزارا ہے، میں نے ان پر یہ انعام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو میرے غم اور خوف سے آزادی عطا فرمائے۔ قرآن میں بیان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف
کہ میرے قوم میں جنہوں نے اپنی زندگی کو گزار دیا میں نے ان کی انعام کیا ہے ان کی زندگی سے خوف بھی دور کر دیا ہے ہم کر دیا. تو آج ہم حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منا رہے ہیں اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے زیادہ شہرت ہے وہ آپ کی کرامات کی وجہ سے آپ کی کرامات کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی شہرت بھی ہو جاتی ہے. کہ یاد رکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامتوں والے بزرگ نہیں ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات سن کر یقیناً رب تعالیٰ کا جو آپ پر کرم ہے اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن ہم صرف کرامات سن کر اپنا ایمان تازہ تو کر لیتے ہیں لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنی زندگی پر اپناتے نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد منانے والے آج الحمدللہ اس شاقان رسول ماہ میلاد مصطفیٰ میں ماہ ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا میلاد منایا کیسا میلاد منایا کہ رب تعالیٰ کی اطاعت کو بھی تھامے رکھا رب تعالیٰ کے خوف کو بھی تھامے رکھا رب تعالیٰ کی عطا سے رب تعالیٰ کے قریب ہوئے رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایسا بنایا کہ آپ کا کردار بھی بولتا تھا کہ یہ حقیقی میلاد منانے والا صرف نام کا میلاد منانے والا نہیں ہے حقیقی میلاد منانے والا ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دنیا نے دیکھا آپ کیسے میلاد منانے والے تھے کہ آپ جب اپنی میلاد 12 تاریخ کو کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا میلاد منانا ایسا قبول کیا آپ پابندی کے ساتھ ماہ میلاد مصطفیٰ میں 12 تاریخ کو میلاد مناتے تھے. پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے تشریف لائے اور فرمایا اے عبدالقادر تو 12 تاریخ کو ہمارا میلاد منا کر ہماری یاد مناتا ہے لیکن تیرا نبی یہ انعام دے رہا ہے رہتی دنیا تک تو نے میرا نام میلاد کے نام پر زندہ رکھا ہے رہتی دنیا تک لوگ میری یاد مناتے رہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ منائی جا رہی ہے لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے سارا سال جس طرح میلاد میں سرسی رہتی خالی رکوع میں نہیں ہوتی پورے 12 مہینے میں آئے دن میلاد مصطفیٰ کی روزی رہتی ہے خالی 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے. تو اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہر مہینے کی اسلامی تاریخ 11 آتی ہے تو 11 منائی جائے. اس طرح پورا سال پابندی منائی جاتی ہے اور 11 منائی جاتی ہے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو کیسا گزارا میلاد بھی منایا لیکن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ جس کا میلاد مناتے ہیں اس کو بھی منایا جس کا میلاد مناتے ہیں اس کو بھی منایا. اس کو کیسے منایا آپ زندگی کو یاد بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک میلاد منانے والے ایسے تھے کہ جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کو بھی منا رہے ہیں اور جب جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کو منا لیا تو رب بھی مانتا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا کیونکہ قرآن نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کو کر دیا اور فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب آپ ہمارے لیے اگر میرا بننا چاہتے ہو نا رب فرما رہا ہے اگر میرا بننا چاہتے ہو نا تو میرے محبوب کی
پیروی کرو۔ اس لیے جس نے محبوب کو منا لیا اسے رب کو منا۔ پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو منایا، رب کو بھی منا لیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تذکرہ آپ نے سنائی ہوئی، لیکن آج اس انداز کے ساتھ سنیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہو کر یکم رمضان کو روزہ رکھا، یکم رمضان کو روزہ رکھا۔ دنیا کا پہلا دن ہے، آپ نے روزہ رکھا۔ ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیاریاں منانے والا، کیاریاں کھانے والا، فرض روزہ ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھا۔ غوث پاک دنیا میں پیدا ہوئے، روزہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی سحری سے لے کر افطاری تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہے۔ یہ کیاریاں منانے والوں کو سمجھا رہے ہیں، اگر میرا لنگر کھا کر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیدائش دیکھ لو، میری پیدائش ہی دیکھ لو کہ ابھی میری زندگی عروج پر نہیں ہے، جوانی عروج پر نہیں ہے، ابھی روزہ فرض نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھ پر لازم نہیں کیا، میں جب رب تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑ رہا تو جوانی میں کیسے چھوڑوں گا، جوانی میں کیسے چھوڑوں گا؟ تو آج اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر اس طرح کھائیں کہ نمک حلالی ہو، نمک حلالی ہو، کیونکہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا کھاتے ہیں۔ تو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آج لنگر کھائیں اور غوث پاک کے نمک کا ہم پر اثر نہ آئے تو پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہماری محبت اصلی ہے نقلی ہے۔ ہم صرف زبان کی نوک پر محبت کرنے والے ہیں، دل کی گہرائی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر دل گہرائی کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے تو اب رمضان جب آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹے گا، ہمارا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ، اگر حقیقی محبت کرنے والے ہوں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر نماز ادا کی۔ اس بات کو سن لیا، لیکن اس بات کو سن کر سبحان اللہ تو ماشاءاللہ کہا، لیکن سمجھ میں کیا آیا؟ آپ فرماتے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جناب والا 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بستر پر 40 سال تک رات آرام نہیں کیا، 40 سال تک رات کو بستر پر آرام نہیں کیا، جبھی تو وضو قائم رہا۔ اگر سو جاتے تو وضو کیسے قائم رہتا؟ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب والا اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو مجھ سے محبت کرتے ہو اور اپنی عبادت ایسے کر رہا ہے کہ اپنے رات کے آرام کو چھوڑ رہا ہے، تو رات کو آرام کر کے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، رات کو آرام کر کے بھی، رات کو لنگر کھا کے بھی، رات کو آپ کا کردار سن کے، آپ کی کرامات سن کے بھی فجر کی نماز مستقبل ہو جاتی ہے۔ تو میں کیسی محبت کرنے والا ہوں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہے ہیں۔ ہم ساری رات نہیں جاگ سکتے یا نہ جاگے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ میری محبت کا اتنا فائدہ مل جائے کہ کم از کم باجماعت میں فجر کی نماز کی بجائے عشاء کی نماز پڑھوں، میں عشاء کی نماز سے پڑھوں، فجر کی نماز سے پڑھوں۔ شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ ہم ساری رات جاگ کر رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں رات آرام کے لیے دیا، ہم آرام کریں، لیکن رب تعالیٰ ہم پر مہربان ہوتا ہے۔ پیارے محمد فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی،
فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی اگرچہ بستر پر سویا رہا اب تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے رب تعالیٰ کتنا مہربان ہے بعد سبحان رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے اگر یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت میں چلو غوث پاک کی سالہ ثواب کے لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سالہ ثواب کے لیے انشاءاللہ آج کے بعد ایک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہماری کل سے پانچوں نماز انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نماز کیونکہ ہم صرف لنگر کھانے والے نہیں ہیں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم نیازی بنے نمازی بھی بنے نیازی مطلب نیاز کھانے والے تو بن گئے نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی نہ بن سکے تو کیا صرف پیڑنے کے لیے محبت ہے صرف کھانے کی اتنی محبت ہے جناب لنگر مل جائے پیٹ بھر جائے تو جناب یہ کوئی گردی چھوڑ دے نیازی کے ساتھ جب نمازی بنے گا تو پھر محبت کا حالہ نہیں آج اور سے پاک رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا قرآن کی کتنا جب رمضان آتا ہے جب ہی قرآن یاد آتا ہے لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے 15 سال اس طرح گزارے کہ روزانہ رات کے نوافل میں ایک قرآن ختم کرتے تھے 15 سال تک روزانہ رات کے نوافل میں ایک قرآن ختم کرتے تھے تو ہم نے تو اپنی زندگی سے گویا یوں کہوں قرآن کو ختم کر دیا ہم نے قرآن کو ختم کر دیا ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے جناب بیماریاں بہت ہیں جناب پریشانیاں بہت ہیں جناب مصیبتیں بہت ہیں جناب آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے جاؤ جی مدرسے میں مولوی صاحب کو بولو بچے قرآن خوانی کے لیے بھیجیں ہمیں قرآن جب یاد آتا ہے جب ہمیں گھر میں قرآن خوانی کروانی ہوتی ہے اس سے پہلے یاد آتا ہے اگر ہمارے گھر میں روزانہ قرآن خوانی ہو تو کیا ہی کہیں گے بچوں کے محتاج چھوڑی ہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں قرآن ہمارے رب کا کلام ہے ہم روزانہ اپنے گھر میں قرآن خوانی کیوں نہ کریں اگر ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ روزانہ قرآن خوانی کریں جناب ایک سورت کی تلاوت کریں روزانہ ایک سورت ہی پڑھ لیں ایک صفحہ ہی پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جب رشتہ ہمارا جڑ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے مسئلے انشاءاللہ ایسے ہی دور دیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کا فائدہ اگر ہمیں اس شان کے ساتھ مل جائے ہم نمازی کے لیے بھی جائیں قرآن والے کے لیے بھی جائیں تو کیا ہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے اور آپ کی محبت کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے